السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، بلکہ جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، قبل اس سے کہ ہم وہ شروع کریں، لیکن یہاں پہ یہ بات بتاتے چلیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اگر ہم دنیاوی اپنی بات کرتے چلیں، دنیاوی یعنی جو بندے دنیا کے اندر بس رہے ہیں، ہم سب اپنی بات کریں تو ناظرین ہمارا پسینہ چیک کریں گے تو آپ کو ہمارے پسینے سے بدبو آئے گی، لیکن اللہ پاک نے امام الانبیاء کو معصوم الذات بنایا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، بلکہ مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے۔ ان سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے ڈھونڈ لیتے ہو، کیونکہ وہ صحابی نبی نہ تھے۔ فرمایا کہ مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو ہی بتلا دیتی تھی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے گزر کے گئے ہیں۔ تو ناظرین، ہم موضوع جو ہے ہماری گفتگو کا وہ یہ ہے، آیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے یا بشر ہے؟ اسی واللہ سے چند علماء کی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اگلی بات بھی ہم کرتے چلے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، آ بھی جا ما زاغ البصر دی اکھیاں والیا، ایک یہ نعت پڑھتے ہیں، ایک یہ کہتے ہوتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، ایک طرف یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں آ بھی جا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ تو ناظرین اب خود ہی دیکھیں، اگر یہ زمین پہ چلنے والے، میں اپنی بات کروں، ہم لوگ اگر نور ہوتے تو پھر اللہ پاک نبی بھی نوری بھیج دیتا۔ تو کیا ناظرین ہم بڑھتے ہیں چند علماء کی گفتگو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ضرور ہیں۔ گناہ ہوگا۔ یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، یہ بہت بڑے عالم ہیں اور سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے بعض کے استاد بھی ہیں، بہت بڑے۔ انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل کے اعتبار سے نور ہے۔ اگر یہ حدیث میں لفظ نہ آیا ہوتا تو انسان کی جرأت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نور کی نسبت کرتا۔ اب وہ نور کیسا تھا اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن حدیث کے ظاہر کو بنیاد بنا کر اگر کوئی جملہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ پھر ہر نبی بشر ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہر نبی بشر ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نبی بن کر نہیں آتا، کوئی جن نہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، مرد ہوئے اور بشر ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور پھر نور بھی ہے۔ تو نور اور بشر میں تو ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہے، جیسے بلا تمثیل آگ اور پانی میں ٹکراؤ ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اور وہ نور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ نورانیت کی جلوہ گری ہے، کہیں بشریت کا زور ہے، جیسے شادی کرنا بشری تقاضا ہے، آپ کے دندان مبارکہ کا شہید ہونا بشری تقاضا ہے، کھانا پینا بھوک محسوس ہونا یہ۔ اور جہاں نورانیت کی جلوہ گری ہے وہاں تمام مبارزات ختم ہو جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر سرکار پہنچے، جبریل امین ساتھ ہے، سفر معراج ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل آپ تو نوری مخلوق ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، متفقن علیہ، کسی کا انکار نہیں، جب آپ جل جائیں گے تو بشر تو بدرجہ والا جلے گا، لیکن نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل اگر کوئی حاجت ہو تو ہمیں بتائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ جبریل امین نیچے رہ گئے اور سرکار آگے بڑھتے چلے گئے۔ اگر آپ صرف بشر ہوتے، نورانیت حقیقت آپ کی حقیقت میں داخل نہ ہوتی تو آپ جل جاتے،
اور پھر کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ جسم اقدس تو چلے پھر بالکل ذات ہی ہے، جو پہنا ہوا لباس ہے اس کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اچھوں کی صحبت میں رہتا ہے، جب اچھے کو اللہ تبارک و تعالی عذابات سے اور مختلف قسم کی مصیبتوں سے دور رکھتا ہے، تو جو ان کی صحبت میں رہتا ہے وہ بھی تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ان باتوں پہ غور کریں تو انشاءاللہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ ملک عثمان پوچھتے ہیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں نور کہا گیا ہے؟ ملک عثمان صاحب، آپ کا سوال پورا نہیں ہے، آپ کا سوال آدھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے کہتے ہیں جی نور کہا ہے۔ پہلے تو اس آیت جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے یا قرآن کریم کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بات کی جا رہی ہے، یہ دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ تو جب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے لفظ نور اترا ہے اور وہ قرآن کے لیے نہ ہوتا پھر تو بات ہوتی، تو تفسیریں دونوں ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آپ کے پاس نور، کتاب نور آیا اور کتاب ہدایت ہے۔ کہتے ہیں نور اور کتاب ہدایت ایک ہی چیز ہے، کیونکہ انا انزلنا الیکم نورا کی آیت میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نور کہا ہے۔ تو یہ بھی تفسیر موجود ہے۔ اور جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی ہے تو ان کی بھی پوری بات کریں، ہاف سچ نہ بولیں، فل سچ بولیں، مکمل سچ بولیں، کمپلیٹڈ اپنے آپ کو سچا بنائیں، کمپلیٹلی سچ بولنے کی عادت رکھیں۔ نور فرمایا گیا ہے تو اس نور سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کی انسانیت سے نعوذ باللہ باہر نکل گئے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ نبی انسان نہیں ہے؟ نبوت کو آپ انسانیت سے باہر اور ماورا چیز سمجھتے ہیں، صرف نور ہے، یہ کس نے کہا؟ اس نور سے مراد جن لوگوں نے نور مراد لیا ہے، جن مفسرین نے، ان نے بھی تو یہ لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ کیا معنی؟ حضور علیہ السلام ہدایت کا راستہ دکھانے آئے ہیں، تو اس سے صرف ذات النور نہیں کہا گیا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، ذات النور کی بات نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کی ذات ہی نور ہے اور رسول اللہ نعوذ باللہ انسانیت سے باہر ہیں، اعلیٰ درجے کے انسان نہیں ہیں، تو یہ پھر بڑے سے سوال کھڑے ہو جائیں گے، بہت سے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ، حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نور کے والدین ہوتے ہیں۔ جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، ہاروت، ماروت، منکر، نکیر، یہ کرامن کاتبین، یہ حاملین عرش، ان فرشتوں کے والدین کے بارے میں آپ کون سا ثبوت دیں گے؟ رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد، رسول اللہ کے نانا جان حضرت وہب، حضور پاک علیہ السلام کی دادی حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائذ، حضور پاک علیہ السلام کی نانی حضرت برہ، کہاں جائے گا معاملہ؟ کیا نور کی نانیاں اور دادیاں اور دادے اور نانے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، کیا نور کی بیویاں ہوتی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، بیٹے طیب، ابراہیم اور قاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم، بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کے لیے میں نے کہہ دیا۔ تو پھر نور کی اس طرح اولادیں ہوتی ہیں، 11 بیویاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بیویوں کی کیا بات کریں گے؟ حضور پاک علیہ السلام سوتے ہیں، حضور علیہ السلام نیند فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں نیند میں میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے، کیونکہ نبی کا دل جاگتا ہے، اسی وجہ سے نبی کی نیند میں نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نیند میں وحی آتی ہے تو وہی ہوتی ہے، صرف خواب، نرا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی ہوتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو صبح عمل کے لیے بیٹے کو بلا لیا، کیوں؟ وہ خواب نہیں تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، وہ خواب وحی تھا۔ تو یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ تو اس انسانیت میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام درجے کا انسان کہا گیا ہے۔ جو حضور کو عام درجے کا انسان کہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام ہے۔ آپ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کا انسان ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جیسے اللہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، رسول اللہ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے، میرے مصطفیٰ کی جہاں تک مصطفیٰ ہے وہاں تک مصطفیٰ ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن تو اللہ نے جتنا دیا اس سے زیادہ چھپا لیا کہ امت کے دل پھٹ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کے انسان ہیں،
اور حضور کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نرا نور کہنا، صرف نور کہنا اور بشریت اور انسانیت کا اور عقیدہ بشریت النبی کو ختم کرنا، یہ انصاف کے خون کرنے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان بن کر تشریف لائے ہیں، اسی لیے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات ہونے کا لقب ملا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ درجے کے انسان نہیں ہیں تو ہم کس منہ سے اشرف المخلوقات ہیں؟ ہم کس منہ سے اشرف المخلوقات ہیں؟ پھر ہم اشرف المخلوقات تو نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا، جنات کو نہیں کہا، باقیوں کو نہیں کہا۔ کیوں؟ ان کی ذات میں رسول اللہ تشریف نہیں لائے، رسول اللہ انسانیت میں تشریف لائے ہیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیں میرا اللہ ہر چیز سے پاک ہے اور مجھے اللہ نے رسولوں کا بھی سردار بنایا، انسانیت کا بھی تاجدار بنایا۔ تو آپ صرف نور بات کر کے انسانیت سے باہر کرنے کی بات نہ فرمائیں۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہم سورہ النور اس کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے کریں گے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کی بات ختم کرتے ہوئے میں آخر پہ پھر امام ابن الجوزی کچھ ریفرنسز میں نے کل کی نشست میں دے دیے تھے۔ امام ابن الجوزی جو بڑے عظیم محدث بھی ہیں اور بہت بڑے اصول الحدیث کے امام ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، ان کی تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر، اور یہ 508 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی آج سے 900 سال یا 1000 سال قبل، کم و بیش 900 یا 1000 سال قبل کا زمانہ پایا، اور 597 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو یہ اتھارٹی ہیں حدیث اور تفسیر میں۔ انہوں نے قد جاءکم من اللہ نور ان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں زاد المسیر میں قال قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر کثیر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اور جب وہ روایت کرتے ہیں، قتادہ روایت کریں، مجاہد روایت کریں، یا اس سطح کے تابعی جب روایت کرتے ہیں تو امام ترمذی نے اور دیگر ائمہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ان کی روایت کبھی بھی ان کے اپنی ذاتی علم، ذاتی رائے اور ذاتی اجتہاد پر قائم نہیں ہوتی۔ ان کی تفسیر قرآن مجید کی ہمیشہ مبنی بر حدیث نبوی ہوتی ہے اور مبنی بر آثار صحابہ ہوتی ہے۔ یہ اتنے جلیل القدر تابعی ہیں کہ یہ جو کچھ تفسیر قرآن میں کہتے ہیں وہ صحابہ کرام سے سن کر کہتے ہیں، اور صحابہ کرام جو فرماتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے کہتے ہیں۔ قال قتادہ یعنی بالنور، النبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اما الکتاب المبین فہو القرآن، اور اسلام کا بھی معنی مراد لیا گیا، مگر محقق چیز جو میں بیان کر چکا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم سورہ النور اس کی آیت نمبر 35 لے رہے ہیں۔ یہ اس المائدہ کی سورہ جو آیت النور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور قرار دیا، اور قرآن مجید کو کتاب مبین، جب کتاب روشن کہا تو وہ بھی نور ہوا۔ تو جب دو نوروں کا ذکر کیا اور فرمایا یہدی بہ اللہ، پھر اس ایک ہی چشمے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کو ہدایت عطا فرماتا رہے گا۔ سبل السلام کی جو طلبگار ہیں اللہ کی رضا کے، ان کو سلامتی کی راہ ملتی رہے گی، مگر یہ انہی کو ملے گی جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، صاحبان اخلاص ہیں، صاحبان رضوان ہیں، انہیں عقیدے کی سلامتی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا کرتا رہے گا اسی ایک ہی چشمے سے۔ اور اسی ایک ہی چشمے کے دو عنوان ہیں، نور ذات محمدی بھی اسی چشمے کا نام ہے، اور نور وحی الہی بھی اسی چشمے کا نام ہے۔ یہ دونوں عین یکدیگر ہیں اور باہم لازم و ملزوم ہیں۔ سو قرآن کو اور سنت و
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نور قرآن کو اور نور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی کسی سطح پر ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب ارشاد فرمایا آیت نمبر 35 سورہ النور، اب اس آیت کی تفسیر ہم کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 35 ہے۔ یہ چونکہ تفسیر ہے، اب اس آیت کریمہ کو ہم دونوں کو ملا کے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور بنایا ہے اور نور قرار دیا ہے، نور کا نام دیا اور نور کا عنوان عطا کیا ہے، اور پھر تمثیلاً اس کا ذکر کس طرح کیا ہے۔ جس نبی کی ذات کو اور جن کی نبوت و رسالت کو اور جن کے وجود کو اللہ رب العزت نے نور کہا، اس کا مطلب ہے جب تک یہ قرآن رہے گا، جب تک اللہ کا کلام رہے گا، جب تک ہدایت ربانی رہے گی، اور جب تک اللہ رب العزت کا اہتمام ہدایت انسانیت کے لیے رہے گا، یہ نور چراغ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بجھ نہیں سکتا، نور سراج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بجھ نہیں سکتا، نور مصباح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نبی کی ذات کو، ان کی نبوت و رسالت کو اللہ نے نور بنایا ہے۔ یہ نور کبھی بجھ نہیں سکتا، اور کبھی نہ بجھ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی کی اسوہ و سیرت اور اس نبی کی حدیث و سنت اور اس نبی کی عطا کردہ رہنمائی اور ہدایت کبھی کسی زمانے میں بھی نہ تو ناقابل عمل ہو سکتی ہے اور نہ اس کی حجیت کا زمانہ ختم ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی نفع بخشی ختم ہو سکتی ہے، نہ فیض رسانی ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کے ذریعے لوگوں کی اپنے حیات کے دیگر معاملات اور مسائل میں عقدہ کشائی ختم ہو سکتی ہے، نہ مشکل کشائی ختم ہو سکتی ہے، نہ رہنمائی ختم ہو سکتی ہے۔ جسے اللہ رب العزت نے نور بنا دیا ہے وہ دائماً نور ہے، اور رہتی دنیا تک، ابد الاباد تک انسان اور طالبان ہدایت اس نور سے رہنمائی اور روشنی پاتے رہیں گے اور اپنی تاریکیوں کو، ظلمتوں کو روشنی میں بدلتے رہیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر دو لفظ قابل توجہ، پہلا تو اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس حصے پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر رہے، یہ ایک الگ علمی نکتہ ہے، ہر کتاب تفسیر میں اس کے اوپر موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا کلام، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، اور دیگر تابعین، تبع تابعین سے لے کر جمیع ائمہ تفسیر نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اللہ کا زمین و آسمان کا نور ہونا، اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے مختلف معنی ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ذات کے اعتبار سے نور ہے یا منور ہے، تو اس کے معنی ہے، اس پر ہم گفتگو تفصیل میں نہیں کر رہے جو کہ ہمارا موضوع اس سے آگے شروع ہو رہا ہے۔ تاہم معتمد علیہ معنی اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اس کا معتمد علیہ معنی تو یہ ہے کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کو منور اور روشن فرمانے والا ہے۔ اللہ زمینوں کو اور آسمانوں کو نور کے اہتمام سے روشن کرنے والا ہے۔ کہیں معنی ہے اللہ زمین اور آسمانوں کا ہادی ہے، کہیں معنی ہے اللہ زمین اور آسمان کی پوری کائنات کے نظام کا مدبر ہے، کئی معنی ہے اللہ رب العزت آسمانی کائنات کو ملائکہ کے ذریعے روشن کرنے والا اور زمینی کائنات کو اپنے اولیاء، انبیاء اور اولیاء کے ذریعے روشن اور منور کرنے والا ہے۔ الغرض یہ مختلف معنی نور کے بیان کیے گئے ہیں، اور قراءت شاذہ میں جو تفسیر کا معنی دیتی ہے جس سے نور کے لفظ کی تفسیر ہو جائے، اس میں بھی بہت سے ائمہ تفسیر نے
اس کا معنی سمجھانے کے لیے اس قرات شاذہ کو بھی روایت کیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی ساری کائنات کو منور کر دیا، روشن کر دیا۔ یہ تو بہر صورت یہ ایک پہلو تھا جو اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ اب گفتگو شروع ہو رہی ہے ہماری اگلے لفظ سے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی مثال دی ہے۔ فرمایا مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات، جیسے چراغ دان، فیہا مصباح، کہ اس کے اندر روشن چراغ رکھا ہوا ہو، اور المصباح فی زجاجہ، اور وہ روشن چمکنے والا اور روشنی دینے والا منور کرنے والا چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، شیشے میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ جس میں وہ چراغ روشن ہے اور نور افشانی کر رہا ہے، اس شیشے کی اب کیفیت یہ ہو گئی ہے اس چراغ کی نور افشانی کے باعث کہ وہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح لگ رہا ہے، چمکتا ہوا ستارہ لگ رہا ہے کہ ہر سمت اس میں سے شعاعیں نکل رہی ہیں۔ آگے پھر یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ روشن ہو رہا ہے وہ چراغ المصباح، اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے، روشنی مل رہی ہے، جل رہا ہے وہ چراغ، وہ مبارک زیتون کے درخت کے تیل سے، زیتون کے مبارک درخت کے سبب سے وہ چراغ جل رہا ہے۔ قرآن مجید ہاں لیتے ہیں مراد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں جو لوگ کچھ اور طرف لے جاتے ہیں اور تھوڑی فرق ہے، قرآن پاک کو بھی نور کہا گیا ہے، نور کہا گیا ہے، اس میں تو ریاض صاحب کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے رسول بھی نور ہیں، سب سے بڑا نور وہی ہوتے ہیں، اسی لیے تو دنیا میں وہ روشنی پھیلاتے ہیں، اور اللہ کی کتابیں بھی نور ہی ہوتی ہیں، مگر قرآن مجید میں نا آپ کو نور نہیں کہا گیا۔ وہ عہدہ اس کا کر لیتے ہیں لوگ کہ کتاب اور نور مبین وہ ایسا بناتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نور کہا گیا نا، یہ سورت آپ نے پڑھی اعراف کی آیت کے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسول پر، اور اس نور پر جو اس کے ساتھ اتارا گیا۔ اسی طرح تغابن میں بھی آتا ہے کہ لوگ ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ قرآن میں جو استعمال ہے نور کا وہ کتاب کے لیے، باقی اس آیت میں اور کیوں ہے یہ عطف تفسیری ہے، دو جگہ قرآن مجید میں آتا دیکھیں، اور وہاں بھی ہے، مگر وہاں سارے لوگ لیتے ہیں کہ ایک ہی شاید تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی، حالانکہ کتاب اور قرآن مبین ایک ہی۔ یہ سورہ آپ نکال کر دیکھیں صاف پتہ چل جائے، تو یہ یعنی کا معنی دیتا، اصل میں وہاں بھی یہ جو ہے نا نوروں و کتاب مبین ایک ہی، تمہارے پاس نور آیا وہ کیا ہے، کتاب مبین ہے۔ باقی رسول کریم علیہ السلام کا نور ہونا ظاہری ہے، جب یخرجون من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا ہے، صاف ہے کہ نور تو اس کے پاس ہوتا، بہت نور کامل ہوتا ہے، اسی لیے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ میں نے امام ابن تیمیہ کی تفسیر پڑھی، انہوں نے یہ کتاب یہ قرآن مبین کا جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ بھی ہے، کوئی بات نہیں لوگوں نے لیا، مگر اصل یہی کہ قرآن پاک میں دوسری آیتیں جہاں جہاں ہے نا رسول کے علاوہ پھر نور کا ذکر کیا کہ جو اس کے ساتھ اتارا گیا، اور ضمیر بھی جو اس کے بعد آتی ہے نا وہ چلو بن تو جاتا مسئلہ، مگر یہدی بھی اللہ کہتا اس کے ذریعے ایک کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہوتے دونوں نور ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے جو حضرات مراد ہیں، وہ نور ہدایت ہے، وہ نور ہدایت قرآن مجید بھی ہے، اور وہ نور ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہاں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اگر وہ ایک لیں الگ الگ ان کا مقصد ہے تب بھی وہی چیز ہے، اور اگر ایک مقصد ہے تب بھی وہی چیز ہے، کیونکہ حضور جو ہیں وہ تو روشنی ہے اور روشنی لائے ہیں، روشنی بھی اس معنی میں نہیں جیسے دیے کی روشنی کی برف کی روشنی، وہ ہے دنیا کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے والی، جو کہ نور ہدایت ہے، زندگی کا راستہ یہی تشریح خود جو کنز العرفان ہے نا اس پر حاشیہ چلا ہوا مولانا خزائن العرفان مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ پر حاشیہ ان کے شاگرد کا
اس میں نور کی یہی تشریح کی جو ہم کر رہے ہیں نا کہ آپ کے ذریعے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہوئے، روشنی پھیلی. وہاں تو نہیں ایسی کوئی بات کہی جیسے یہ لوگ اب نہیں، وہاں صاحب وہی چیزیں کہیں جو ٹھیک ہیں کہ آپ کے ذریعے کفر اور ظلم جو تھی دور ہوئی. باقی حکیم صاحب بھی فرماتے ہیں کتاب اور نبی دو صرف گننے میں ہم دو گنتے نا، ہوتے تو ایک ہی ہے. کتاب جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، نبی وہی کتاب چلتا پھرتا. جیسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے صامت ہے، خاموش ہے، یہ ناطق ہے، بولتا. وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات یہی تو تھی. لوگوں نے پوچھا کہ حضور کا کیا کردار تھا، تو کہا قرآن نہیں پڑھا. تو انہوں نے کہا پڑھا. تو فرمایا کہاں خلق القرآن، جو قرآن میں لکھا ہے یہی جب ایک دن انسان کی شکل میں ڈھلا تو وہی رسول تھا. قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول. ہاں ذکر کا ہم نے تمہاری طرف ذکر اتارا، آگے رسول ذکر یعنی بھی نہیں درمیان میں رکھا. یعنی ایک ہی بات، ذکر آیا قرآن، رسول آیا، دونوں ایک ہی. بات یہ مومن کی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ قرآن مجسم بن جائے گا. اور یہیں سے آپ سارے حضرات یہ سمجھیں جو آپ کی ہے نا احادیث یا سیرت کا مجموعہ، یہ لون صاحب مجھ سے ملاقات بھائی قرآن جب کہتا ہے کہ قرآن کا مجسم نمونہ سے رسول اللہ، وہ کہیں ریکارڈ ہوگا تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے. آپ لوگ کہہ دیں گے یہ قرآن نے ایک دعویٰ کیا کہ آپ کا اخلاق بلند تھا، کوئی نمونے دکھاؤ، لاؤ آپ کی زندگی کہاں آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. قرآن کا یہ دعویٰ تو ویسے ہی ایک افسانہ ہے، معذرہ کیا ہوگا پھر. اس لیے یہ سنت کا، یہ حدیث کا جو ظالم انکار کرتے ہیں حدیثوں پر، اس لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ رسول اللہ کا وہ خلق عظیم، آپ کا وہ اسوہ حسنہ نمونہ کیا دکھائیں گے. کتابیں تو بڑی اچھی اچھی لوگ لکھ لیتے ہیں، عمل صفر ہوتا. اگر رسول اللہ نے اس پر عمل کیا تو اس کا ریکارڈ کہاں. اللہ نے کہا عدل قائم کرو بے شک اپنے رشتہ داروں کے. اب اس کے کوئی نمونے حضور کی زندگی میں ہو. قرآن کا نمونہ دکھانے کے لیے ہم پابند ہیں کہ سنت کو مانیں، ورنہ صرف قرآن کے دعوے رہ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہیں یار، اپنے منہ سے سارے کرتے ہیں، کچھ کر کے دکھایا. دیر رات خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، خرچ کرنے کے نمونے دکھاؤ. پیغمبر علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے، آپ نے کہیں نہ نہیں کی. جب وہ نمونے آئیں گے تو لوگ کہیں گے یار کتاب نہیں صرف پیش کی، عملاً آپ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. اس لیے یہ سنت کا جو لوگ انکار کرتے، اس سے تو قرآن ہی مجروح ہو جائے گا، تو اس کے دعوے صرف رہ جائیں گے، اس کا ثبوت تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. کہاں آپ نے سچ بول رہا ہے، کہاں انصاف کیا. تو سنت پر حملہ ان کا دراصل قرآن کو برباد کرنے کی کوشش. پھر لوگ کہہ دیں کتاب ہے کہ اچھی، مگر یہ نہ رسول نے کیا نہ اس کے ساتھیوں نے کیا، تو ہمیں دکھاؤ اس کا کہاں ریکارڈ. تو یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ سنت کی نفی نہیں کرنی چاہیے. سنت ایک قیمتی ذخیرہ جس کی وجہ سے آج بھی ہم دکھا سکتے ہیں کہ حضور صرف ممبر پر باتیں نہیں کہتے، یہ سب کچھ آپ نے کیا. ایک مرتبہ نہیں، پوری زندگی اس پر آپ نے گزاری. نہیں یہ جو مشہور ہے نا، یہ چگتائی سب ٹھیک نہیں. اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا، مگر ثبوت تو ہونا چاہیے. اس پر ایک نا رسالہ لکھا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو والد تھے نا ان کے تقی عثمانی کے، معموم القبول، اس کا نام رکھا معموم القبول فی ظل رسول. اس میں جو روایتیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ جہاں جائیں وہ ساری دے کر پھر اس پر علماء محدثین نے جو ریمارکس دیے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگوں کی گڑی باتیں، اور یہ نور کا بھی استدلال جو کرتے ہیں اس کا سب کا جواب دیا. اچھا رسالہ لے. سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معجزہ ہوتا تو جب کافر معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے تو چوتائی صاحب ان کو کہہ دیا جاتا کہ یار اور کیا معجزہ چاہتے ہو، دیر رات تم دیکھتے ہو میں دھوپ چھاؤں میں پھر رہا ہوں، میرا سایہ ہی. نہ کبھی اس کو پیش کیا، نہ لوگوں نے یہ سوچا. میرے حکیم صاحب ایک دوست ہیں، بہت بڑے افسر ہیں زراعت کے اسلام آباد، ڈاکٹر بشیر صاحب. تو پہلے وہ شیعہ تھے آبائی طور پر، پھر ہو گئے اہل سنت کے خیال کے مگر مودن. تو جب وہ تحقیق کرتے تھے نا تو مولوی محمد حسین صاحب ہیں سرگودا میں، بہت بڑے شیعہ ہیں، پڑھے لکھے، واقعی پڑھے لکھے، تفسیر بھی اندر لکھ رہی ہیں، ہو گئی مکمل ہوں گی، موحد بھی ہیں. ان کو یہ وہابی شیعہ کہتے ہیں. ہاں ڈکو صاحب نے پورے قرآن کی تفسیر وہ شائع ہوگی. توحید کو بالکل نکھار کر انہوں نے کہا کون سی یہ لئی پھیرتے ہو شیعہ تم لوگ. تو انہوں نے ان کو لکھا کہ آپ کی کتابوں میں ائمہ کی علامات میں آتا کہ جو 12 امام ہیں ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ ہر امام جو ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا.
تو انہوں نے کہا بھی وہ پھر یہ بھی آتا کہ خود زین العابدین ان کے چچا محمد ابن حنفیہ کا جھگڑا ہو گیا، محمد کہنے لگے میں امام ہوں، زین العابدین پھر حضرت اسود کے پاس گئے، حضرت اسود بولا لمبی چوڑی کہانی، اس نے کہا اگر یار جھگڑا ہوا تھا تو یہ اگر نشانی ہے امام کی، زین العابدین کیا چچا تیرا سایہ ہے میرا سایہ نہیں، وہ خط و کتابت صاحب ان کے پاس۔ اب مولوی صاحب کو کوئی جواب نہ آیا، انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے یا رسول اللہ کا بھی سایہ نہیں تھا وہاں کیوں نہیں پھر کہا گیا کہ دیکھ لو۔ انہوں نے پھر دوبارہ لکھا کہ آپ ایک غلط بات پر ایک دوسری غلط بات کی بنیاد رکھ رہے ہیں، خود یہ ایک جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جواب نہیں پھر کوئی۔ تو جعلی باتوں سے کام نہیں چلانا چاہیے، دلیل پختہ ہونی۔ یعنی بات قرآن مجید صاحب کہتا ہے کہ نبی جو بھی آیا بازاروں میں پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یہ تو نبی کی خصوصیت ہی نہیں ہے۔ خصوصیت تو نبی کی یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور نور ہدایت آتا ہے، وہ لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے۔ سایہ ہے یا نہیں ہے، یا دانت لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں، یا قد کتنا ہے، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہاں تو صرف ہدایت ہے۔ کیا تعلق جی ہماری زندگی سے کیا تعلق؟ جو آزمائش انسانوں کی ہو رہی ڈاکٹر صاحب، اس کے لحاظ سے کوئی ایسا معجزہ اللہ کبھی نہیں دکھاتا جس میں کوئی گنجائش ہی نہ رہے ہیلے مانے کی، ماننا ہی پڑ جائے پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا، جبرن ماننا پڑ گیا۔ اس لیے معجزوں میں چوں چراں کی گنجائش ہوتی ہے کہ یہ جادو ہے، جادوگر بھی ایسا ہے، کچھ نہ کوئی بہانے کافر بنا، ننگا فیصلہ یہ تو آخرت کے دن ہی ہوگا، فرشتے بھی آ جائیں گے، اللہ بھی پھر بات صاف سامنے آ جائے۔ یہاں تو کچھ نہ کچھ اس میں پردہ ہوتا ہے، صاف بات نہیں ایسی سامنے آتی کہ لوگ یہ نبی کے صلی اللہ علیہ طور پہ معاملہ ایسا ہے دوسرے انبیاء سے مختلف، وہ یہ ہے کہ ان کو حصی معجزے جو ہیں وہ بھی دیے گئے تھے، لیکن حضور کا جو نبوت کا ثبوت ہے وہ حصی معجزہ نہیں بلکہ یہ قرآن مجید ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ شریعت سے جو آپ لائے ہیں، دین ہے جو آپ لائے ہیں، کتاب بار بار اس کا ان کو کیا وہ عرب سے، عرب تو کا مطلب یہ ہے کہ سب کیا کرتے ہیں؟ سوال پوچھا ہے ایک کہ فرشتوں کا سایہ ہے، فرشتوں آپ نے دیکھے نہیں سوال ہے نہیں، فرشتے بھی ان کے بھی سائے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا حدیثوں میں صاف آتا کہ حضرت جابر کے والد جب شہید ہو گئے تو ان کی پھپھی رونے لگی تو آپ نے کہا کہ جب تم نہیں روئی فرشتے اپنے پروں سے اس کو سایہ کیے ہوئے نا، بالکل سایہ کا ذکر ہے، باقی وہ کیسے ہیں کس طرح ان کے سائے ہیں ہاں یہ تو ویسی بات ہے کہ جب وہ مسلمانوں نے فتح کیا قسطنطنیہ، مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تو ان کے باری جو تھے وہ اس بات پہ جگڑ رہے تھے کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں کے سائے کا ذکر ہے، یہ بھی حوالہ دے دینا اچھی بات جی۔ نور نہیں، دھوکہ یہ دیا جاتا ہے، عقیدہ نور من نور اللہ کا ہے، آیت وہ پڑھی جاتی ہے جس میں صرف نور کا ذکر ہے۔ کون نور نہیں مانتا میرے آقا کو؟ آپ کے نور ہونے کا کون منکر ہے؟ میں اس بات کا قائل ہوں کہ میرے نبی کا کھانا بھی نور ہے، میرے نبی کا پینا بھی نور ہے، میرے نبی کا سونا بھی نور ہے، میرے نبی کا جاگنا بھی نور ہے، میرے نبی کا چلنا بھی نور ہے، میرے نبی کا رکنا بھی نور ہے، میرے نبی کا سواری پہ آنا بھی نور ہے، میرے نبی کا سواری سے اترنا بھی نور ہے، میرے نبی کی شادی نور ہے، میرے نبی کی غمی نور ہے، میرے نبی کی زلفیں نور ہیں، میرے نبی کی داڑھی مبارک نور ہے۔ اردو ادب کا کوئی لطف لینا چاہتا ہے تو بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کا دن بھی نور ہے، میرے نبی کی رات بھی نور ہے، میرے نبی کا دن بھی نور ہے، میرے نبی کی رات بھی نور ہے، میرے نبی کی صبح نور ہے، میرے نبی کی شام نور ہے۔ چل ایک وہابی کا عقیدہ سن، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی نور ہے۔ کون نور کا منکر ہے؟ کون نور کا منکر ہے؟ عقیدہ تمہارا نور من نور اللہ کا ہے، اس پر دلیل لاؤ، قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، ذخیرہ احادیث میں سے میرے نبی کا کوئی فرمان پیش کرو، 1 لاکھ سے زائد صحابہ میں سے
किसी एक सहाबी का कौल पेश करो और चारों आइम्मा में से किसी एक इमाम का नजरिया पेश करो। हातू बुरहानकुम, हातू बुरहानकुम इला यौमिल क़ियामा। जाओ, तुम्हें क़यामत के दिन तक बंदयालवी कहता है। एक हदीस नूर मिन नूरिल्लाह पर, एक आयत, सिर्फ नूर नहीं, उसके हम कायल हैं। मेरे नबी, क्यों जी, ये कुरान नूर नहीं? अल्लाह खुद कहता है हमने नूर उतारा। कोई देवबंदी, बरेलवी, शिया, अहले हदीस, सुन्नी मुनकर है? कोई मुनकर हो? सब मानते हैं ये नूर है। ये जब लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग, इस कुरान को खोल दें, रोशनी हो जाती? हो जाती? तो मौलाना इस बेचारी कौम को नूर का माना बताओ। ये समझी फिरते नहीं कुमकुमे वाला नूर, ये समझी फिरते हैं चांद वाला नूर, ये पागल समझ रहे हैं रोशनी वाला नूर। कुरान के लफ्ज सफेद हैं कि काले? काले। नूर काला होता है? बताओ ना लोगों को नूर का क्या मायना है। इस तरह का नूर, ट्यूब वाला नूर, लाइट, चांद। हमारे मौलाना कहते हैं अल्लाह ने समझ दे। लोगों से पूछते हैं ये नूर है ना? लोग कहते हैं हाँ नूर है। इसका साया है? नहीं जी, साया कोई नहीं। हाँ, हमारे नबी का भी साया नहीं था। तशबीह किससे दी? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है? ये कुमकुमा, ये चांद और सूरज, कुमकुमे का नूर कमरे के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। बोलो यार। और जो बाहर जलता है उसका नूर अंदर नहीं होता। चांद का नूर और रोशनी रात को होती है, दिन को कोई नहीं। और सूरज की रोशनी दिन को है, रात को कोई नहीं। फिर सूरज चांद की रोशनी बढ़ती घटती रहती है। ये नूर नाकिस है, ना मुकम्मल है। अंदर है तो बाहर नहीं, बाहर है तो अंदर नहीं, दिन में है तो रात में नहीं, रात में है तो दिन में नहीं। मेरे नबी का नूर इतना कामिल, मुकम्मल, अकमल नूर था जो चमका मक्के और मदीने में, और चीन, बलख, बुखारा, हिंदुस्तान के लोगों की अंधेरी कोठरियों को रोशन करके रख दिया था। कौन नूर का मुनकिर है? कौन नूर का मुनकिर है? कुरान भी नूर है, मेरा नबी भी नूर है। मेरे नबी की जात बशर है, सिफ्त क्या है? नूर है। इस कौम को बताना नूर का माना क्या है। देखे, रात का वक्त है, आप सफर करते रहते, आप गाड़ी में पीछे मुड़ के आप देखते हैं खूब अंधेरा है, हाथ पे हाथ सुझाई नहीं देते। ड्राइवर 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है। क्यों? उसके सामने 2 लाइटें हैं, वो उसे बताती हैं सड़क हमवार या तू इंटरचेंज सालेम वाले पासे जा रहे हैं। हमारी सड़कें भी तो सुभान अल्लाह ने कैसी खूबसूरत सड़कें हो गई हमारी। मुल्क बिल्कुल सड़कें शीशे की तरह हो गई। उसे बताती हैं सड़कें हमवार हैं या खड्डे हैं।
कीचड़ है या खुशकी है, सड़क कच्ची है या पक्की है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएगा। इसी तरह जिंदगी की अमली सड़क पर एक हाथ में कुरान वाली लाइट और दूसरे हाथ में मेरे नबी की सुन्नत वाली लाइट पकड़ के चलता जा, तुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देगा। अब पीछे मुड़ के आ, मैं तुझे नूर का माना समझाऊं। नहीं समझाएंगे उलमा तुम्हें, मैं समझाऊंगा तुम्हें। पीछे मुड़ के आ। मेरे नबी का खाना नूर, मेरे नबी का पीना नूर, मेरे नबी का सोना नूर, मेरे नबी का जागना नूर। क्या माना? और मेरी उम्मत के लोगों, तुम भी खाना उसी तरह खाया करो जिस तरह मैं खाता हूं। तुम पानी उस तरह पिया करो जिस तरह मैं पीता हूं। तुम रात बिस्तर पे उस तरह आया करो जिस तरह मैं सोता हूं। सुबह उस तरह उठा करो जिस तरह मैं उठता हूं। मस्जिद में उस तरह आया करो जिस तरह मैं आता हूं। मस्जिद से उस तरह निकलो जिस तरह मैं निकलता हूं। वुज़ू उस तरह करो जिस तरह मैं करता हूं। सवारी पे उस तरह आओ जिस तरह मैं बैठता हूं। सवारी से उस तरह उतरो जिस तरह मैं उतरता हूं। और जूती में पांव उस तरह डालो जिस तरह मैं डालता हूं। ये है नूर का माना। ए नूर थोड़ा जिया औखा, ए नूर थोड़ा जिया औखा, इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। अगर नबी का ये नूर मान लिया जाए ना तो फिर पूरा तोलना पड़ता है। ये नूर थोड़ा सा मुश्किल है। ये नूर मान लो ना फिर सूदी कारोबार नहीं होता। ये नूर मानो ना फिर रिश्वत का सिलसिला नहीं होता। नूर वाला जिसका सारा नूर है, चप्पा चप्पा नूर का है, सब घराना नूर का, वो नूर थोड़ा जिया उससे लगदी शगदी, उसमें सिर्फ झंडियां लगती हैं, पताशे बटते हैं। आ गया वो नूर वाला जिस वो आसान है, पढ़ते हैं, बड़ी लय लेके पढ़ते हैं। कद जाकुम मिनल्लाह नूरुन मुबीन, तुम्हारे पास नूर आ गया यानी नबी पाक, व किताब मुबीन, और रोशन किताब आ गई। पढ़ते हैं ना नूर। मैंने कहा ये किताब मुबीन, मुबीन पे रुक गए हो, पीछे नूर पढ़ के। किसी बंदे ने नमाज छोड़ दी, नमाज नहीं पढ़ता था। उससे किसी ने कहा भी तू नमाज नहीं पढ़ता। उस आख्या मैं कुरान दे हुक्म ते अमल कर। कुरान में यही लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़ो? उसने कहा बिल्कुल लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़रबुस सलात, नमाज दे नेड़े भी न जाओ। उसने कहा ते अग्गू भी पढ़ो, आगे भी पढ़ना। वान तुम सुकारा, इस हालत में कि तुम क्या हो, नशे में हो। उस आख्या नहीं यार, पहले इस ते अमल कर ले भी है, अगे फिर वेखेंगे। तुम भी मुबीन पे आके रुक गए हो। इन लोगों बेचारों को क्या पता है? कद जाकुम मिनल्लाह नूर व किताब मुबीन। मैं ये बहस नहीं करना चाहता कि वाव कौन सी है, आतफा है या बयानिया है, आतफा है या तफसीरिया है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कहता हूं नूर से नबी पाक मुराद है, ठीक है, आप मुराद हैं, और किताब मुबीन से कुरान मुराद है। इसके आगे भी पढ़ना। मैं अगली आयत पढ़ता हूं, तर्जुमा नहीं करूंगा। मैंने कहा ना कि मजा तब आएगा कि आप समझ जाएं, और इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आपके दिल पर लगी है ये आयत। पढ़ने लगा है बंदे आलवी, कद जाकुम मिनल्लाह नूर, तुम्हारे पास नूर आ गया, व किताब मुबीन, रोशन किताब आ गई, यहदी बिहिल्लाह, जी यहदी बिहिल्लाह। अल्लाह इस नूर के साथ क्या देता है?
یہ ہے نور ہدایت، یہدی بہلہ، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ کرو مانا سبحان اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف نور کہیں تو ٹھیک ہے، نور ہدایت بھی ٹھیک ہے، وہ سراج منیرہ کہا گیا ہے نبی الاسلام کو، تو وہ تو ہم مانتے ہیں۔ اسلام کی جو پہلی تفسیر لکھی گئی اہل سنت کے ہاں، تفسیر تبری ابن جریر، جس سے ابن کثیر نے سارا کچھ کیا، انہوں نے جو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ المائدہ کی جو آیت ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہے، ہم تو بخاری مسلم کو بھی نور مانتے ہیں، صحابہ کے اقوال کو بھی نور مانتے ہیں، لیکن ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان تھے۔ مسند احمد میں ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے، اور مشکات میں موجود ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی الاسلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے۔ نبی الاسلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین، جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی۔ ہم جو نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے، تو وہ صرف اسپیشی کے طور پر کہتے ہیں، ہماری طرح کے انسان نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام وصال کے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، یعنی کنٹینیوس 3 4 دن کے روزے۔ کچھ صحابہ نے رکھے، وہ بے ہوش ہو گئے، تو نبی الاسلام فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، نہیں پڑھا، ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا، وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے۔ آپ کو پیچھے صحابہ کرام نظر آتے تھے نماز کی حالت میں، یہ آپ کا معجزہ تھا، ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے نماز کسوف پڑھائی، جو سورج گرہن کی نماز ہے، اس میں چند قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا۔ صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی، اور اس میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں۔ اب جنت 7 آسمانوں کے اوپر، ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے، تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا، اور دیکھ بھی لیا، اور پھر فرمایا کہ نہیں، پھر میں نے اسے ترک کر دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے۔ ایک آپ نے دانا توڑنا تھا، دوبارہ لگ جانا تھا، کوئی جنت کو تو فنا نہیں ہے۔ لیکن وہ پردہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا کبھی گمان بھی گزرا، تو وہ پردے میں رہی بات۔ اب نبی الاسلام کی نگاہ مبارک، پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنی خوشبو میں ملاتے تھے، اور نبی الاسلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں تم یوز کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی، جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا، تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا، وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے۔ ایک تو بخاری میں صلح حدیبیہ والی حدیث ہے نا، بڑی لمبی، اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ وہ اپنے چہرے پر اور برکات حاصل کر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن اٹھا کے، اور حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ اور اخلاق دیکھیں، سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یارا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال، لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لوٹاتے تھے، اور برکت ہوتی تھی اس کی، ظاہر ہے
آپ کی مبارک تبرکات کی برکت ہے. آپ علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی، انڈائریکٹ بھی. ڈائریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا، اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال مبارک. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہا، انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھون اسے دیتے ہیں، وہ برتن بھیج دیتا ہے تو وہ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا کالے کلر کا کسروانی تیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، وہ بڑی بہن تھی ان کی، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اب یہ کرتا تو انڈائریکٹ تبرک ہے، چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے، کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن اس میں بھی تبرکات ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ یہ آج کل کے بزرگ پیر حضرات اور کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کا بال ہے. یار حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے بال کدھر ہیں؟ انہوں نے تو تبرکن کوئی جاری نہیں کیا ہے. اور یہاں 2014 کے دھرنے میں ڈاکٹر طلعت قادری صاحب اپنا پسینہ پونچھ کے ٹیشو پیپر تبرکن دے رہے تھے اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. الیاس قادری صاحب کتنا عرصہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہڈیاں اور یہ باقی چیزیں لوگوں کو تبرکن تقسیم کرتے ہیں اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی عزتیں رسول اللہ کے نام پر اویل کی ہیں لیکن پھر ڈاکہ مارا ہے ان کی عزت کے اوپر کہ تم نے وہ سارے پروٹوکول اویل کیے ہیں، کیا خلفائے راشدین بھی یہی کچھ کرتے تھے نبی علیہ السلام کی احادیث کی بنیاد کے اوپر؟ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کوئی ریشم اور دباچ ایسی نہیں چھوئی کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو. اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی خوشبو ایسی تھی گویا کوئی عطر دان جو ہے وہ اپنی وہ صندوقچی کھولے تو اس میں سے وہ ساری ہوا اور فضا بنتی ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی تھی. مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کو پیروں والی تھی تو اس لیے ہاتھ نرم تھے اتنے نہیں، آپ نے تو بڑی ٹف لائف گزاری ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں بچپن میں چرائی ہیں. یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک بہت نرم تھے. تو ہاتھ مبارک ہوں، آنکھیں ہوں، کان مبارک ہوں، تھوک مبارک کے تو کتنے معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ آپ نے لعاب دان ڈالا ہے کسی کھانے میں تو 10 کا کھانا جو ہے وہ 300 کو کفایت کر گیا. ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں غزوہ حنین کے موقع پر بس ایک مٹھی بھری ہے زمین سے کنکریوں کی، 12,000 کا لشکر بھاگ گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تھا، صرف 80 بندے آپ کے ساتھ رہ گئے اور آپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ نے یوں جب مٹھی ان کی طرف پھینکی تو ساروں کی آنکھوں میں جا کے وہ کنکریاں پڑی اور وہ اندھے ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی. تو اس طرح کے معجزات. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی. صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہوئے. جابر بن عبداللہ سے وہ تابعی پوچھتے ہیں آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے. 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے پانی پیا، سٹور کیا، جانوروں کو پلایا. تب بھی وہ ایک کولے میں جو نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ رکھا تھا نا وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. وہ پتہ نہیں اللہ نے کیا اس کے ساتھ چین جوڑ دی. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کے دوران حضور سے کہا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ہم کچھ جمع کرتے ہیں، آپ برکت کی دعا فرمائیں. تو ایک برتن لا کے رکھا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوئی ہے. جب بھی ہوا ہے نا تو یہ کہ کھانا تھا اس میں لعاب ڈالا، برتن تھا پانی والا اس میں ہاتھ ڈالا، زیرو سے کبھی سٹارٹ نہیں ہوا. یہ اللہ کی کوالٹی ہے. ہاں عدم ماس سے وجود. چیزوں میں برکت وہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذریعے کرواتا ہے. لیکن یہ ساری عقیدتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی اس وقت تک تھیں جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، آ کے دعا کروائی ہے
بارش ہو گئی ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ یاداشت کا مسئلہ تھا, دعا کے لیے کہا, حضور نے یوں کر کے ان کی چادر میں ڈالا, اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی حدیث نہیں بھولا جب سے میں نے سینے لگائی. یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے. صحیح بخاری میں آیا آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, اپنا مبارک ہاتھ پھیرا, وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی یعنی ٹوٹی ہی نہیں تھی. اب یہ سارے وہ معجزات تھے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام اویل کرتے تھے. لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے, آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے. صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث ہے, 1010. حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اختیار کرتے تھے, تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے ان کو, وہ دعا کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے, اور وہ پھر بارش نازل ہو جاتی تھی. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ قبر کے ساتھ نہیں عقیدہ وہ وابستہ کیے ہوئے تھے. یہ بریلوی حضرات جتنی باتیں کرتے ہیں نا, یہ بالکل درست ہیں. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو صحابہ کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ بریلویوں میں دیکھ لیں, اور رسول اللہ کی وفات کے بعد جس طرح کی عقیدت ہونی چاہیے وہ آپ اہل حدیث کے اندر دیکھ لیں. چند ایک غلو والی چیزیں ہیں وہ الگ ہیں, وہ ہر جگہ موجود ہیں, وہ اختلاف اپنی جگہ. لیکن یہ نہیں ہوا کہ حضور کی قبر کی مٹی کو لے جائے, سجدے شروع کر دے, ناٹ ایٹ آل, نیور, کبھی ایسی بات نہیں. حضور کی میت کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری میں کم از کم 4 جگہ ہے, اور کیا بول رہے ہیں, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, آگاہ ہو جاؤ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں, یہ وفات پا گئے. پاکستان میں تو احتیاط سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. تو وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. رسول اللہ کی میت کے اوپر نعتیں, درود شریف, آیت کریمہ کے ختم نہیں, توحید بیان ہو رہی ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی خوبی ہے. یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھل دکھا دیا کہ آپ کے تربیت یافتہ لوگوں نے جیزس کرائسٹ کے ماننے والوں کی طرح ان کے بارے میں ڈیوینٹی نہیں کلیم کی, بلکہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان کی ہے. اور کیوں نہ ہوتا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے دن چل رہے تھے, آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ساتھ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ یہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے, اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں نبی علیہ السلام کی قبر کو اوپنلی زیارت کے لیے چھوڑ دیتی. یعنی وہ حجرے والا معاملہ ختم ہو جاتا, صرف یہ ڈر تھا کہ یہ کام نہ لوگ ڈالیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہجرت حبشہ میں شامل تھی, وہ حضور کی بیماری کے دنوں میں, آخری دنوں میں کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا گرجا دیکھا تھا, وہاں پر تصویریں تھیں. حضور اس تکلیف کے عالم میں بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہی تو ان میں خرابی تھی, جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے, مسجدیں بنا لیتے تھے, اور وہ سارے معاملات شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. باقی قبر رسول اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے, شاہر اللہ میں سے ہے, اس کی حاضری نفلی عبادات میں افضل ترین عمل ہے. صحابہ کرام جاتے تھے, 4 کتابوں میں ہے, الموطا امام مالک میں, سنن کبریٰ البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھتے, پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, حضرت ابو بکر کی قبر پہ, پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر, السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. وہ فضائل اپنی جگہ ہیں, اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان چیزوں کا انکار کرے. لیکن
غلوف سے بچنا ہے. لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. دین میں غلوف نہیں کرنا اور اللہ پہ بھی وہی بات کرنی ہے جو حق پر مبنی ہو. دیکھیں ابو داؤد میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ ہیرا نامی جگہ پر گیا تھا, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اب انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو عشق میں کر رہا ہوں, عشق دے چلے نمبر لے گئے. اور اس سے بڑھ کر حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا, ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ لاجکس تو بناتے ہیں نا, اس طریقے سے کورالریز بناتے ہیں. خصوصاً آپ بریلویوں کو دیکھیں گے, اہل تشیع کو دیکھیں گے, وہ کیسی کورالریز بناتے ہیں. جی ادھر یہ ہو گیا تھا ادھر کیوں نہیں ہو گیا؟ اس طرح آپ کریں گے تو کل کو آپ نبی الاسلام کے والد کا بھی انکار کر دیں گے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور یہ حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور معجزہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے, ہم بھی اپنے نبی کے والد کے ہونے کا انکار کر دیں گے. نہیں یار, خدا کے لیے رسول اللہ کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. ہاں, اس کے بعد کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کی برکت سے امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ نبی الاسلام کے حوالے سے چونکہ ڈسکشن تھی اس لیے میں نے. جی ناظرین, آپ نے یہ بڑی ملادہ فرمائی. تو ناظرین یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, اگر کوئی مجھے پوچھے کہ آپ کے پیر کون ہے, آپ کے پیر کا نام ہے کیا ہے, تو میں کہوں گا میرے پیر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے ناظرین اپنا پیر بنایا ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. تو ناظرین میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو اللہ رب العالمین قرآن بنا دے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں تو اللہ رب العالمین قرآن بنا دے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے اندر جائیں تو اللہ رب العالمین قرآن بنا دے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام احد کے اندر جائیں تو اللہ رب العالمین قرآن بنا دے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خندق کے اندر جائیں تو اللہ رب العالمین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن نازل فرما دے. تو خیر ناظرین جہاں پہ میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں, ناظرین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں پہ مجھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت یاد آ گئی. فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ ہی فرما دیجیے, قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ, آپ ہی فرما دیجئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی اگر زمین پر چلنے والے نوری ہوتے, اگر زمین پر چلنے والے نوری ہوتے تو پھر میں نبی بھی نوری ہی بھیج دیتا. یعنی چلنے پھرنے والے اگر نوری ہوتے زمین پہ تو میں نبی بھی نوری بھیج دیتا. لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, ایک میرا سوال ہے ناظرین, میں ایک طالب علم ہوں, آپ نے میری اصلاح بھی کرنی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ میری اصلاح کرتے ہیں کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من سلم المسلم اخو المسلم, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آپ میری اصلاح کریں گے, آپ کمنٹس کے اندر مجھے بتلائیں گے. اور باقی ناظرین اگر آپ کے علم میں بھی یعنی کوئی قرآن حدیث کی آئے تو فوراً آپ نے کمنٹس کے اندر بتلانی بھی ہے. تو کیا ناظرین جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ دیکھیں گے اگر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں گے, جبریل السلام نوری ہیں, تو ناظرین خود ہی سوچیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی ہے, فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی. اب دیکھیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امانت سے بتلائیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتے ہیں, بلکہ جتنے بھی فرشتے لگا لیں, کیا فرشتے قضائے حاجت کرتے ہیں؟ یہ خود ہی آپ نے بتانا ہے. ایسے ہی اگر دیکھا جائے اگر نبی اللہ پاک نوری بھیج دیتے تو پھر ہمیں زمین والوں کو قضائے حاجت کے طریقے کون بتلاتا, نکاح کے طریقے کون بتلاتا, شادی کے طریقے کون بتلاتا؟ دیکھیں نا نوری جو ہیں جو فرشتے ہیں وہ تو شادی کرواتے نہیں ہیں. تو ناظرین اب ہم آگے بات کرتے چلے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ پاک نے اتنا افضل اور اتنا اعلیٰ بنایا ہے. اللہ پاک نے میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ جو ہے نا، پسینہ اس کو بھی خوشبو بنا دی ہے. اب یاد آیا غالباً ہماری ام سلام حضرت انس رضی اللہ کو تعالی عنہ نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نا گزرے، حضرت انس رضی اللہ کو تعالی عنہ. تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے پیارے انس کیا بات ہے، آج آپ بڑی خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو حضرت انس رضی اللہ کو تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی میں تو آپ کا پسینہ ہی لگا کر آیا ہوں، میری ماں نے آپ کا پسینہ ڈبیے کے اندر بند کیا ہوا تھا، میں وہی لگا کے آیا ہوں. ناظرین اللہ پاک نے میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بھی کمال بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے. تو میرے پیر کے بارے میں اگر پوچھیں گے تو اللہ پاک نے پورا قرآن ہی میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل فرمایا. اور اگلی بات ایک جملہ یہ بھی کہتا چلو، ایک طرف حاضر ناظر بھی مانتے، جب ناظرین حاضر ناظر مانتے ہیں تو پھر ناظرین دنیا کے اندر تیسرا چوتھا پانچواں پیر پکڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پیر پھر پکڑیں، وہی پیر پکڑیں جس کو میں نے پکڑا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بولنے کو اللہ رب العالمین نے قرآن بنایا ہے. تو واقعی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.